الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ دینی بھائیوں، میری اسلامی ماں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ رب کائنات نے ہمیں آج درس کے نام پر یا اسلامی تعلیم و تربیت کے نام پر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ درود و سلام نازل ہو آقا نامدار تاجدار مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی اتباع کو اللہ تعالیٰ نے نجات کا ذریعہ بنایا۔ آج کے اس درس میں میرا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کے اثرات۔ خوف کسے کہتے ہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے کہ پہلے ہم جان لیں کہ خوف کیا چیز ہے اور خوف کسے کہتے ہیں۔ ہر وہ بات یا ہر وہ عمل جس سے انسان کے دل میں بے چینی پیدا ہو، یا انسان جب کوئی حرام کام کر لیتا ہے، گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام، اس کے حکم کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف کام انجام دے لیتا ہے، تو اس کا دل اللہ کے خوف سے کانپ جاتا ہے۔ اس بے چینی کا نام ہے خوف۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا یا اللہ کے حضور میں اپنے اعمال کو پیش کرنے کا طریقہ بتایا ہے، ہم جب اس پر عمل نہیں کر پاتے تو اس عمل کے نہ کر پانے کے کارن دل کے اندر جو بے چینی پیدا ہوتی ہے، اس بے چینی کا نام ہے خوف۔ اسی طرح انسان کوئی عمل کرتا ہے، کوئی عبادت انجام دے لیتا ہے اور اپنے اعمال کے عدم قبولیت کا خدشہ محسوس کرتا ہے، اس خدشے کا نام ہے خوف، اور یہی ایک مومن کی شان ہے۔ اور یہ خوف عبادت ہے، اور یہ خوف توحید میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جتنی کہ ڈرنے کی حیثیت ہے، جتنی استطاعت رکھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے اس کی استطاعت سے زیادہ کا سوال نہیں کرتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ احزاب آیت نمبر 45 میں کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ بشارت کہتے ہیں کہ اہل ایمان کو جنت اور اس کے انعامات کے مطابق خوشخبری دینا، عمل کے بعد، عمل انجام دینے کے بعد اس کے انعام کے طور پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت
تیار کیا ہے یا جنت کو سجایا ہے، اس میں جو انعام ملنے والے ہیں اس کی بشارت دینا، اس کی خوشخبری دینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کر کے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے بعد اسے جو جہنم میں سزائیں ملنے والی ہیں اس کے تعلق سے ڈرانے والا بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ لوگ ہیں جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے رونگٹے کانپ، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا دل اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتا ہے۔ تو گویا کہ خوف اس کیفیت کا نام ہے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی جانے یا انجانے میں کر لیتا ہے، اس کر لینے کے بعد جو بے چینی دل کے اندر پائی جاتی ہے اس بے چینی کا نام خوف ہے، یا کسی کارن کوئی نیک عمل انجام نہیں دے پاتا، اس کام کے چھوٹ جانے پر جو بے چینی دل کے اندر پائی جاتی ہے اس بے چینی کا نام خوف ہے۔ اسی طریقے سے ہم صلاۃ کے پابندی کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور سچ بولنے کو لازم پکڑتے ہیں، اپنے بال بچوں کی دینی تربیت کی ہمہ وقت کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے مکمل طور پہ انجام نہیں دے پایا، یا ہمارے خلوص کے اندر کمی آ گئی، یا اللہ تو ہماری اس کمی کو دور کر دے اور ہمارے صالح اعمال کو صرف قبولیت سے نواز دے، اس بے چینی کا نام خوف ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم اپنے بندوں سے اس کی حیثیت سے زیادہ کا سوال نہیں کرتے، مکلف نہیں ہیں۔ خوف کئی قسم کے ہیں، ڈرنے کا مستحق محض اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا جائے، صرف اللہ کی ذات ہے جس کا خوف دل و دماغ کے اندر ہمہ وقت رہے، اور یہ خوف عبادت ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، پہلی صورت یہ ہے کہ بندوں سے ڈر کر دین پر عمل کرنا چھوڑ دے، ایک تو یہ ہے کہ ہم تمام کام انجام دیتے ہیں صرف اللہ کے خوف سے اور ڈرتے ہیں صرف اللہ سے، تو اس خوف کو کی ایک صورت یہ ہے کہ بندوں سے ڈر کر دین پر عمل کرنا چھوڑ دے تو یہ گناہ ہے۔ جیسے ہم اپنے گھر میں چھوٹی سی مثال لیجئے، اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں، آمین بالجہر کرتے ہیں، اور جو ہے 3 رکعت وتر کی نماز ایک ہی تشہد سے پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم کسی مجمع میں ہوتے ہیں جہاں اس کا رواج نہیں ہے، جہاں کے لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، ہم وہاں رشتہ داری کا خیال کر کے رفع الیدین چھوڑ دیں، آمین بالجہر چھوڑ دیں، اسی طرح سے تعدیل ارکان چھوڑ دیں تو یہ گناہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک انسان غیر اللہ سے اس طرح ڈرتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کے اندر اللہ کے بغیر بذات خود نفع و نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے، جیسے بت، مورت، پیر، ولی اور اس جیسی ساری چیزیں۔ اگر انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ اس کے اندر بذات خود نفع و نقصان کی صلاحیت ہے تو یہ شرک ہے اور یہ گناہ ہے۔ لیکن ایک تیسری صورت خوف کی، انسان سانپ سے ڈرتا ہے، چیتے اور شیر سے ڈرتا ہے، یہ خوف فطری ہے، اس پر گناہ نہیں ہے، کیونکہ حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے پھینک دیجئے، اور وہ لاٹھی سانپ بن گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اللہ نے کہا کہ ڈرو مت، ہمارے دربار میں انبیاء کرام ڈرتے نہیں، تو یہ خوف فطری چیز تھی اور اس خوف کے اندر گناہ نہیں ہے، لہذا انسان کے اندر یہ جذبہ آ جائے کہ خوف دل و دماغ کے اندر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ کے سوا کسی غیر کی خوف کسی بھی ناحیے سے نہ آئے، اور یہ عقیدہ رکھے نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر یہ رسم و رواج جو ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے یا سماج کے اندر رائج ہے، اگر ہم اسے چھوڑ دیں گے تو میرا نقصان ہوگا۔ جان لیجئے نفع پہنچانے والا اور نقصان پہنچانے کی طاقت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 17 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کسی ناحیے سے نقصان پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اسے اس خسارے سے، نقصان سے، تکلیف سے بچا نہیں سکتا، خواہ وہ بیماری کی شکل میں ہو، کاروبار کے خستہ حال ہو جانے کی شکل میں ہو، یا اور کسی ناحیے سے ہو۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اگر نقصان پہنچانا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ نے کہا اور یہ بھی جان لو کہ اللہ نے اگر تمہارے حصے میں بھلائی رکھا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں پر قادر ہے، جسے چاہے خیر سے نواز دے، جسے چاہے جو ہے اولاد سے نواز دے، جسے چاہے بیماریوں سے پل بھر میں شفا دے دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو گویا کہ خوف اس بے چینی کا نام ہے جو کسی بھی عمل کے انجام دے لینے کے بعد انسان کے اندر یہ احساس ہو کہ یہ کام میں نے غلط کر لیا، یا یہ کام میں نے جو انجام دیا یہ ہم قرآن و حدیث کی کسوٹی کے مطابق انجام دے پایا یا نہیں، اس بے چینی کا خوف ہے، اس بے چینی کا نام خوف ہے، اور یہ ہمارے دل و دماغ کے اندر ہمہ وقت رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ لوگ ہیں جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کے دل کانپ جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جب اس کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اللہ کے آیات کی تلاوت کی جائے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، گویا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ جب انسان مسلسل نیک عمل انجام دیتا ہے، خلوص سے صالح اعمال کو انجام دیتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق وہ نیک عمل کرتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اتنے ہی نہیں بلکہ وہ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہی لوگ سچے مومن ہیں جس کے اندر یہ خوبیاں پائے جاتی ہیں، یعنی جن لوگوں کے سامنے میں اللہ کا ذکر آئے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے اس کے اندر، اس کے دل میں بے چینی اور جو ہے کپکپاہٹ طاری ہو جائے اور اس کے دل کانپ اٹھے، اور جب تلاوت ہو قرآن پاک کی تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے اور وہ اپنے تمام حالات پر، صحت کی حالت میں،
بیماری کی حالت میں، خوشحالی کی حالت میں، تنگ دستی کی حالت میں، سفر کی حالت میں، حضر کی حالت میں، ہر حالت میں وہ توکل کرتا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، نگہبان اللہ ہے، اور تمام چیزوں پر مکمل اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ مومن بندہ صلاۃ کی پابندی کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، اور جو اس کے پاس ہے اللہ نے رزق کے طور پر جو دے رکھا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، مسکینوں کو دیتا ہے، یتیموں کو دیتا ہے، بیواؤں کو دیتا ہے، اور دیگر رشتہ داروں میں تحفہ تحائف بھی پیش کرتا ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے لہم درجات عند ربہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کے لیے درجے ہیں اور مغفرت ہے، ورزق کریم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو پاکیزہ رزق دیتا ہے۔ گویا کہ استغفار، مغفرت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے تعلق سے جو ہے بخشش طلب کرنا، اور اپنے صالح اعمال کو صرف قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا، یہ رزق میں وسعت کی دلیل ہے، یہ رزق میں وسعت کی دلیل ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے نماز پڑھتے ہیں، نماز ختم ہو جانے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد ہم بلند آواز سے کہتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کہ سب سے پاکیزہ اور بابلند وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس کے سامنے ہم نے اپنی عبادت پیش کی، اور اس عبادت کے اندر ہماری ذہن جو بھٹکتا رہا ادھر ادھر، اور جو کوتاہیاں در آئی ان کے تعلق سے اے اللہ ہم تیری مغفرت طلب کرتے ہیں۔ مغفرت وسعت رزق کا ذریعہ ہے، مغفرت صالح اولاد کا ذریعہ ہے، مغفرت صحت مند زندگی کا ذریعہ ہے، مغفرت کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان نعمتوں سے نوازے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ آل عمران آیت نمبر 102 کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو، اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر ہر وقت رکھے، خواہ وہ سفر میں ہو یا صحت کے ساتھ ہو، بیماری کی حالت میں ہو یا اپنے گھر کے اندر ہو یا جس کسی حالت میں ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مومن ہو، مسلمان ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا هل تدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کل تو اللہ ہو، کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ بندہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اس کے سوا کسی غیر کی عبادت نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں
کسی دوسرے کو شامل نہ کرے، یعنی مشرکانہ اعمال سے پرہیز کرے اور تمام قسم کی عبادت صرف اور صرف لوجہ اللہ، اللہ کی وجہ اور اس کی خصنودی اور اس کی تقرب حاصل کرنے کی نیت سے خلوص کے ساتھ انجام دے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کے اندر حسن درجے کی حدیث ہے 1987، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ کیا مطلب ہے؟ یہ بہت جامع جملہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ چھوٹا سا جملہ لیکن نہایت ہی جامع جملہ ہے۔ ایک انسان دنیا کے اندر جہاں رہے، جس جگہ رہے، جس حال میں ہو، اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے، وہ ہر وقت اپنے پاس اللہ تعالیٰ کو موجود جان کر اپنی نقل و حرکت کرتا ہے، اپنے سارے قسم کے کام کو انجام دیتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل کے اندر رکھتا ہے۔ اسی لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر جس حال میں ہوں، جہاں ہوں، مثال کے طور پر آج نیٹ کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، اس میں تمام قسم کی خرافات اس کے اندر شامل ہیں۔ بندہ جہاں چاہے، جس حال میں چاہے، جس طرح کا عمل چاہے انجام دے سکتا ہے، لیکن وہ برائی سے پرہیز کرتا ہے، گندی پکچر اور سنیموں کو دیکھنے سے جو ہے پرہیز کرتا ہے، گندے گندے گانوں کو سننے سے پرہیز کرتا ہے، محض اس لیے کہ ہم جو اس تنہائی کے اندر سنتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ بند کمرے کے اندر ہے، رات کا وقت ہے، اکیلے ہیں، موبائل چل رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیمرے میں ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اگر یہ جان کر اس گناہ سے پرہیز کرتا ہے تو وہ مومن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح آج کی اس خرافاتی دنیا کے اندر، اس رنگین دنیا کے اندر معمولی پیسے میں جسم فروشی کا دھندا ہوتا ہے۔ لوگ گناہ کی جگہوں پر جو ہے پہنچتے ہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ اپنے خواہشات کو روک لے، مار لے، اس لیے کہ یہ حرام ہے، اس میں گناہ ہے، اور اگر ہم تنہائی میں بھی جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نگہبان ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو وہ مومن ہے، اور یہ خوف اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ کسی کے کل کارخانے میں یا دکان میں مینیجر ہے، امین ہے، خیانت اس لیے نہیں کرتا ہے کہ اس خیانت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو وہ مومن ہے اور وہ نجات پانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اذا ذکر اللہ خالیا ففاجت عیناہ، بندہ اپنے گھر کے اندر بند ہو یا راستہ چل رہا ہو، دن کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھیں بہہ جاتی ہیں۔ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی کیفیت کو یاد کر کے اس کا دل کانپ جاتا ہے، اس کی آنکھیں بہہ جاتی ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن عرش کے سائے تلے وہ جگہ پائے گا، عرش کے سائے تلے وہ جگہ پائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الجرع، ایک بندہ اللہ کی یاد میں روتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو تصور کر کے جو ہے
روتا ہے، اللہ کے خوف سے روتا ہے، اس کی آنکھیں بہہ جاتی ہیں، تو اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی یہاں تک کہ دودھ تھن میں لوٹ جائے۔ جس طرح دوہا گیا دودھ بھینس کے تھن میں واپس نہیں جا سکتی، اسی طرح اللہ کے خوف سے ڈرنے والا بندہ جہنم نہیں جا سکتا۔ وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کے سر پہ بیٹھے ہوئے گرد و غبار اور جہنم کی آگ، جہنم کا دھواں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے، حصول جنت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، سورہ نازعات آیت نمبر 40-41۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہاں اپنی پوری زندگی کا حساب و کتاب پیش کرنا ہے، اور جب تک اللہ کے سارے سوالوں کا جواب تسلی بخش نہیں دے لیں گے تب تک پاؤں کے اندر جنبش نہیں آئے گی۔ اس کیفیت کو یاد کر کے اپنے نفس کو گناہ سے روک لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ کل قیامت کے دن جنت کا حقدار ہے، وہ کل قیامت کے دن جنت کا حقدار ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور سورہ طلاق کے اندر فرمایا کہ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جس بندے کے اندر خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، صاحب ایمان ہو، اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ جائے، مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، مومن بندے کے دل میں اللہ کے خوف آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں مشکلات سے نکلنے کے راہیں ہموار کرتا ہے، بیماریوں سے نجات دیتا ہے، تنگ دستی دور کرتا ہے، اس کے پڑوسی اس سے خیرخواہ ہوتے ہیں، سماج میں اس کی عزت و احترام کی جاتی ہے اور وہ دنیا کے اندر ایک خوشحال زندگی گزارتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس خوف کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وہم و گما سے بالاتر ہو کر اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ من عمل منکم، من عمل جو ہے وہ ایک آیت ہے سورہ نحل کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی مومن بندہ اور بندی من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہ کوئی بندہ ایمان کی حالت میں خواہ وہ مرد ہو یا عورت اگر صالح اعمال انجام دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کے اندر حیات طیبہ دیتا ہے۔ مفسرین نے حیات طیبہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اسے پاکیزہ زندگی دے گا، اور پاکیزہ زندگی یہ ہے کہ اس کو خوف سے محفوظ رکھے گا، اس کے اندر دنیا میں کسی قسم کی خوف نہیں آئے گی، اور اس کی تجارت میں برکت دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیماریوں سے محفوظ رکھے گا، اور اس کی اولاد صالح ہوں گے، نیک ہوں گے، عامل بالکتاب و سنہ ہوں گے، اور وہ بیماریوں سے پاک ہوں گے، اور اس کے رزق کے اندر کسادگی یعنی فراوانی آئے گی، گھر کو سادہ دے گا، اور اس کے پڑوسی اس کے خیرخواہ ہوں گے۔ یہ پاکیزہ زندگی کی تفصیل ہے۔ یہ خوف صحابہ کرام کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن آپ نے دیکھا ایک پرندے کو تو کہا کہ اے کاش میں بھی تمہارے جیسا پرندہ ہوتا، درختوں پر بیٹھتا، پھل کھاتا، مر جاتا، نہ کوئی حساب، نہ کوئی کتاب، اور نہ کوئی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے، وہ کہتے تھے
کہ ایک کاش میں دمبا ہوتا، لوگ مجھے موٹا تازہ کرتے، ذبح کر کے کھا جاتے، لیکن ہمیں حساب و کتاب کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبر کے سامنے سے گزرے، قبرستان سے گزرتے، آپ اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی، لوگ آپ سے پوچھتے تھے کہ آپ تو جو ہے جہنم کا ذکر سن کر، عذاب کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے، لیکن قبرستان سے گزرتے ہیں تو آپ کے اندر گریہ جو ہے طاری ہو جاتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کی پہلی منزل قبر ہے، قیامت کی پہلی منزل قبر ہے، جو یہاں سے نکل گیا اس کے باقی سارے اعمال بہتر ہوں گے، اور جن کا حساب و کتاب یہاں پھنس گیا وہ برابر پھنستے جائیں گے۔ اسی لیے ہمیں اپنے دل و دماغ کے اندر ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کرنا چاہیے۔ ہر صالح اعمال کو اس نیت سے انجام دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے اور اللہ اسے صرف قبولیت عطا فرمائے گا، اور یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اور اپنی زندگی میں متقی بنے، پرہیزگار بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دست سوال دراز رکھیں۔ قرآن کریم کے اندر سورہ انبیاء آیت نمبر 90 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ مومن کی یہ صفات ہے کہ وہ نیک کاموں میں سبقت کرتے ہیں اور صالح اعمال انجام دے لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے۔ یہ مومنات کی صفت ہے۔ گویا مومن بندے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر آئے تو اس کے اندر خوف طاری ہو جائے، جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو، اور دنیا کے تمام معاملات میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھے، نفع پہنچے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اور خسارہ آ جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، اللہ کے سوا کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت دل و دماغ کے اندر خوف پیدا نہیں کر سکتا۔ اگر یہ عقیدہ آ جائے کہ اللہ کے سوا دوسری چیزیں بھی نفع و نقصان کی مالک ہیں تو یہ شرک ہے، اور اسے توبہ لازمی ہے، اس کے بغیر ہم اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خاشعین میں شامل کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر صالح اعمال کو صرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سارے لوگوں کو صالح اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، اور تا زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی شریعت پر عملی طور پر ثابت قدم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ آنے کا ایک ذریعہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ شریعت کا علم جس کے اندر ہو اس کے اندر اللہ کا خوف آئے گا۔ شریعت کا علم جس کے اندر ہو اس کے اندر اللہ کا خوف آئے گا۔ اللہ نے قرآن کریم کی سورہ فاطر آیت نمبر 28 میں کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ علماء اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دل و دماغ میں قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہو، اللہ کی پہچان جس کے دل میں نہ ہو،
جو اللہ کی عظمت اور جلال کو سمجھتا نہ ہو اس کے اندر اللہ کا خوف آ نہیں سکتا۔ اسی طرح تدبر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، سورہ مریم کی آیت نمبر 58، کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ سجدہ کرتے ہیں اور روتے ہیں، گر گراتے ہیں۔ گویا قرآن کو جب پڑھیں گے، غور کریں گے، تدبر کریں گے، اس کے ترجمے اور تفسیر کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، جتنی گہرائی علم کے اندر آئے گی اتنا ہی خوف اپنے دل کے اندر پیدا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے کہا اللہ کے نبی آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، آپ پر تو قرآن اترتا ہے، میں کیسے سناؤں آپ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں دوسرے سے سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے تلاوت کرنا شروع کیا اور سورہ نساء پڑھ رہا تھا۔ جب میں نے تلاوت کیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، میں جب اس آیت پہ پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ گویا آپ جتنا قرآن کو سمجھیں گے اللہ کا خوف دل کے اندر اتنا زیادہ آئے گا، آپ گناہ سے بچنے میں اتنی آسانی ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا جائے، کیونکہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے کہا کہ جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے اور دماغ کے اندر یہ بات آئے گی کہ اس رب جلال کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے تو دل کے اندر خوف پیدا ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے مومن بندوں کا ذکر کیا جائے، صحابہ کرام کے زندگی کا مطالعہ کیا جائے، متقی اور پرہیزگار لوگوں کو دیکھا جائے، تقوی اختیار کیا جائے، دل میں روزے رکھنے کا اہتمام کیا جائے، رات میں قیام اللیل کا اہتمام کیا جائے اور اپنے سارے اعمال کو سنت کے مطابق انجام دینے کی کوشش کیا جائے۔ اسی طریقے سے معاشیات سے اجتناب، گناہ سے زیادہ بچنے کی کوشش۔ جب تک گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے اللہ کا خوف دل کے اندر جاگزی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ معاصی کا ارتکاب کرنے والا، نافرمانی کرنے والا، شریعت کو روند دینے والے کے دل میں اللہ کا خوف نہیں رہتا، وہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے عذاب کی آیات پہ غور کرنا، جن آیتوں میں عذاب کا ذکر ہے، جن آیتوں میں جہنم کی ہولناکی کا ذکر ہے، ان آیتوں کو بار بار تلاوت کرنا اور جہنم کے تعلق سے بیان کی گئی کیفیت کو اپنے دماغ کے اندر تصور کرنا انسان کو گناہ سے بچانے کے لیے کافی ہے، صالح اعمال کی جانب سبقت ہوگی۔ اسی طریقے سے ان ظالم اور نافرمان قوموں کے حالات کا مطالعہ کرنا، سیرت کے اندر اور قرآن کریم میں جن نافرمان قوموں کی ہلاک شدہ قوموں کی تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کے واقعات کو تلاوت کرنا، ان کے واقعات کو پڑھنا، ان آیتوں کی تفسیروں کو بغور پڑھنا انسان کے دل کے اندر خوف کی کیفیت تعریف کر سکتا ہے۔ قیامت کی ہولناکی یاد کرنا، قیامت کی ہولناکی کو یاد کرنا، قرآن کریم کے اندر سورہ حج کی آیت نمبر 1 اور 2 کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت۔ آپ سب سے زیادہ تصور کر سکتی ہیں قیامت کے دن جب زلزلہ آئے گا، زلزلہ اتنا شدید ہوگا
کہ حمل ساکن ہو جائے گی اور دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچے کو بھول جائیں گی. آپ غور کیجئے ایک ماں کس کیفیت میں اپنے بچے کو بھول سکتی ہے. اور لوگ سوچیں گے کہ یہ تو سکارا ہے، لیکن لوگ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ یہ کیفیت ہوگی. اس کیفیت کو اپنے دل و دماغ کے اندر سوچ لیں گے تو انسان گناہ سے بچ سکتا ہے اور اللہ کے قریب ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے نصیحت آموز اسلامی کہانیوں کو اپنے بچوں کے درمیان ذکر کرنا، بیان کرنا، نصیحت آموز واقعات صحابیات کا، صحابہ کرام کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا کہ واقعات کو اپنے گھروں میں بیان کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے دل اللہ سے قریب، دل صالح اعمال میں سبقت کر جانے کی جانب راغب اور دل معصیات سے پرہیز کرنا شروع کر دے گا. اور یہ کیفیت انسان کے اندر آ جائے تو اس کی زندگی مومنانہ سانس کے مطابق گزرے گی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے. آمین.